اس ہرن کے قریب، تو قریب ہی دیکھا کہ حضور کا ایک کوئی غلام صحابی، گرمیوں کے دن تھے، درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں چادر چہرے پہ ڈالے لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، ہرن باندھ رکھا ہے۔ آقا قریب گئے نا ہرن کے، تو حضور نے ہرن سے پوچھا کہ ما شانو، کیا ہوا ہے تجھے؟ ہرن سے پوچھا ایک بات بتاؤ، ہرن انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں؟ ہرن تو گنگا جانور ہے۔ بازار میں جا رہے ہو نا، ریڑے والا اگر ٹکر مار دے کسی گاڑی کو، گاڑی والا آنکھیں نکالے نا تو وہ ریڑے والا کہتا ہو بے زبان جانور ہے، اس کو کیا پتا؟ ہرن بے زبان جانور، گنگا جانور، بولتا نہیں، لیکن یہاں ہرن بولا۔ پتہ ہے کیوں؟ اللہ نے ہرن کو زبان عطا کر کے دراصل کائنات کو محمد عربی کی عظمت بتائی کہ یہ وہ در ہے، یہ وہ دہلیز ہے، یہ وہ آستانہ ہے، یہ وہ چوکھٹ ہے کہ اس در پہ گنگے آ جائیں اللہ انہیں بھی زبان عطا فرما دیتا ہے، رب انہیں بھی بولنے کے سلیقے دے دیتا ہے۔ وہ ہرن، میرے آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا یہ نوکر ہے غلام، اس نے مجھے قید کر رکھا ہے، شکار کیا اور مجھے یہاں پہ باندھ رکھا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ چاہتی کیا ہے؟ وہ مادی ہرن تھی، وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کے پیچھے میرے دو بچے ہیں، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ایک مہربانی فرمائیں یا رسول اللہ، ایک کرم فرمائیں، مجھے چند لمحوں کی چھٹی دے دیں، چند لمحوں کے لیے آزاد کریں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ میرے آقا نے پوچھا سوچ کے بتا واپس آئے گی؟ ہرن کہنے لگی یا رسول اللہ، اگر واپس نہ آؤں تو مجھے وہ سزا دیں جو لگان نہ دینے والوں کو سزا دی جاتی ہے، میں واپس آؤں گی۔ میرے آقا نے اسے آزاد کر دیا، وہ گئی، بھاگی گئی اور راستے میں یہ کہتی گئی کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے محمد عربی کی اطاعت کر لی، کامیاب ہو گیا وہ جس نے حضور کی اطاعت کر لی۔ گئی، بچوں کو دودھ پلایا، دودھ پلانے کے بعد جتنی تیزی کے ساتھ گئی اتنی تیزی کے ساتھ واپس آئی، اور آ کے مصطفیٰ کے قدموں کے سامنے گردن جھکا کے کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ میں حاضر۔ گرامی القدر سامعین، اسی اسنا میں وہ غلام سے آبی، اس نے آٹھ سنی، ہڑبڑا کے اٹھا، میرے آقا کو سامنے دیکھا تو با ادب کھڑا ہوا، میرے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ کوئی حکم؟ میرے آقا نے فرمایا ایک ہی حکم کہ اس ہرن کو آزاد کر دے۔ اس نے ہرن کو آزاد کر دیا۔ میرے علی وقار سامعین، یہ روایت اس لیے سنائی کہ میرے مصطفیٰ رسول اور صرف انسانوں کے رسول نہیں، جانوروں کے پاس سے گزرے تو جانور بھی رسالت محمدی کے گواہ بنتے نظر آتے ہیں۔ گویا مصطفیٰ کو اللہ نے حیوانوں کا بھی رسول بنا کے بھیجا تھا۔ میرے رب نے حضور کی پہلی شان، پہلی خوبی، پہلا کمال، پہلی صفت، پہلا جمال اور خوبصورتی اور حسن کی یہ پہلی جہت اس آیت میں بیان کی، فرمایا کہ یہ رسول، ان کے سر پہ اللہ نے رسالت کا تاج سجایا ہے، رسالت کا تاج۔ پھر اس کے بعد دوسری خوبی اللہ نے بیان کی، النبی۔ حضور کی ایک شان یہ ہے کہ یہ نبی بھی ہیں، حضور کی ایک شان یہ ہے کہ یہ نبی بھی ہیں۔ نبی کون ہوتا ہے؟ اس کے بہت سارے معنی، ایک معنی صرف عرض کروں گا، اس معنی میں بھی آپ کے لیے تسلی کا پیغام اور عقیدے پر صلابت اور پختگی کا پیغام۔ نبی لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے السامع، الصوت الخفی، پوشیدہ سے پوشیدہ آواز، ہلکی سے ہلکی آواز جو کوئی اور نہ سن سکے۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو اس پوشیدہ سے پوشیدہ آواز کو بھی سن لیا کرتا ہے۔ السامع، الصوت الخفی، یہ نبی کا معنی ہے۔ آؤ مثال قرآن سے دوں کہ نبی کی یہ شان کیا ہے۔ سورہ نمل
حضرت سلیمان پیغمبر وہ فرسخ سے بھی زیادہ فاصلے پر، فرلانگ سے بھی ایک روایت میں زیادہ فاصلے پر، ایک روایت میں 2.5 میل کے فاصلے پر چمٹیوں کی ملکہ ادھر سے کہتی ہے، چمٹیوں کی ملکہ، کیڑیوں کی ملکہ، پیلیوں کی ملکہ، وہ 2.5 میل کے فاصلے پہ اپنے لشکر والی کیڑیوں سے کہتی ہے کہ اپنے بل میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں پیروں تلے روند ڈالے۔ ذرا دھیان سے سوچ کے بتاؤ، سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اتنی ترقی، ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا اتنی آگے بڑھی، اتنی ڈیولپمنٹس، کیا سائنسدان آج بھی کوئی آلہ ایجاد کر سکے کہ وہ اس آلے کی مدد سے سنے اور سن کے بتا سکے کہ چمٹیاں آپس میں باتیں کیا کرتی ہیں؟ اور گویا سائنسدان تمام تر ترقیوں کے باوجود کوئی آلہ ایجاد نہ کر سکے، لیکن قرآن 19واں پارہ سورہ نمل چمٹی پاس نہیں 2.5 میل کے فاصلے پہ بولتی ہے، اور اللہ کے نبی 2.5 میل دور چمٹی کی بات سن بھی لیتے ہیں، سن پہ مسکرا کے نہیں دیتے ہیں، وہ تبسم بھی فرماتے ہیں، فَتَبَسَّمَ، یہ الفاظ قرآن مجید نے بیان کیے کہ اس کی بات سن کے حضرت سلیمان پیغمبر مسکرائے۔ اس کا مطلب یہ اللہ نے نبوت سلیمان کو دی تھی، ان کی سماعت کا عالم یہ تھا کہ میلوں فاصلے پہ چمٹی بولے سلیمان اس کی بھی آواز سن لیتے ہیں۔ اب ذرا دھیان سے بتاؤ، اگر سلیمان پیغمبر کی سماعت کا یہ عالم ہے تو محمد عربی کی سماعت کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ نے حضور کو دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، اسی لیے تو آل محبت میں ان سماعتوں اور کانوں کو بھی سلامیاں پیش کی جو سماعت رب نے کملی والے آقا کو عطا فرما دی۔ آؤ دوسری مثال دوں، معروف ترین مثال، میرے آقا معراج پہ گئے، اللہ نے حضور کو مہمان بنا کے بلایا، آقا واپس آئے، بہت کچھ فرمایا، جو کچھ فرمایا اس میں سے ایک سوال بلال سے بھی تھا۔ وہ سوال کیا تھا؟ میرے آقا نے پوچھا تھا، اے بلال، اللہ نے مجھے جنت کا بھی نظارہ کروایا ہے، جنت دکھائی، اے بلال تو عمل کیا کرتا ہے کہ جب میں جنت میں تھا میں نے جنت میں تیرے قدموں کی چلنے کی آوازیں سن لی تھی، قدموں کی چاپ جنت میں سنی۔ جنت کہاں ہے؟ اندہ سدرۃ المنتہا، کہہ کے رب نے کہا اندہا جنت الماوا، اور جنت سدرۃ المنتہا سے بھی پرے۔ نبی کی شان یہ کہ بلال مکہ کی گلیوں میں چلے، محمد عربی سدرہ سے بھی پرے بلال کے قدموں کی آواز سن لیتے ہیں۔ فرمایا یہ نبی کی شان۔ اب میں نے کہا تھا اس میں عقیدے پر صلابت بھی ہے، اس میں عقیدے پر پختگی کا پیغام بھی ہے، اس میں آپ کی تسلی کا پیغام بھی ہے۔ غور سے سن کے دھیان سے جواب دو، جو آقا بلال کے قدموں کی آواز جنت میں سن سکتے ہیں، اے خیابان والو، کیا وہ آقا تمہارا سلام مدینے میں نہیں سن سکتے ہیں؟ جو کملی والے جنت میں بھی سنے۔ جب تم یہاں پڑھو گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو آقا نے فرما دیا جو محبت سے مجھے سلام بھیجے گا میں اس کا سلام سن بھی لیتا ہوں، سن کے اسے جواب بھی دے دیتا ہوں۔ برادران گرامی القدر، کسی مفکر کی بات پہ کان نہ دھرو، کسی مفتی کے فتووں سے کنفیوز نہ ہو، سج دھج کے ساتھ جھوم جھوم کے مدینے والے پر سلام بھیجو، اس لیے کہ وہ سلام صرف سنتے ہی نہیں، سن کے جواب بھی دیتے ہیں۔ مجھے میرے آقا کے ایک جلیل القدر صحابی یاد آئے، حضرت سعد۔ شاید آپ سمجھے نہیں کہ سلام مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ آقا کسی کو سلام کریں، حضرت سعد، میرے آقا حضرت سعد کے کاشانہ ناز میں تشریف فرما ہونے کے لیے تشریف لائے، ارادہ تھا کہ آج سعد کو نوازیں،
हुजूर आए, मेरे आका का मामूल था, आका ने दरवाजे पे दस्तक दी और दस्तक दे के कहा अस्सलामु अलैक या साद। हजरत साद ने अंदर से दस्तक भी सुनी, सलाम भी सुना, होले से कहा वालैका सलाम या सैयदी या रसूलल्लाह, लेकिन ऊंची ना बोले और ना ही दरवाजा खोला। मेरे आका ने दूसरी दफा फिर नाक किया, दरवाजा दस्तक दी और साथ इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैक या साद। हजरत साद ने फिर भी हल्के सी आवाज में कह दिया वालैका सलाम या सैयदी या रसूलल्लाह। ऊंची आवाज भी ना की, दरवाजा भी ना खोला। मेरे आका ने तीसरी दफा फिर दस्तक दी और फिर कहा अस्सलामु अलैक या साद। अब हजरत साद ने ऊंची कहा वालैका सलाम या सैयदी या रसूलल्लाह और तेजी के साथ भागे, दरवाजा खोला। आका अंदर तशरीफ लाए। मेरे आका ने पूछा ऐ साद, जब तू घर में था तो घर में होने के बावजूद तूने दरवाजा भी नहीं खोला, सलाम का जवाब भी नहीं दिया। हजरत साद ने अर्ज की या रसूलल्लाह, मैंने सलाम का जवाब आहिस्ता दिया और दरवाजा इसलिए ना खोला, ऊंची इसलिए ना बोला कि अगर पहले ही कह देता वालैका सलाम तो दोबारा आप ये ना कहते अस्सलामु अलैक या साद। मैंने कहा जरा बात लंबी करूं ताकि जुबाने मोहम्मद से साद के लिए सलामती की दुआ निकलती रहे, ताकि हुजूर साद के लिए सलामती की दुआ करते चले जाए। मैंने कहा मुसलमानों, नबी होता ही वो है। यार लोग तो कहते हैं जी फरिश्ते हैं, जी फरिश्तों की ड्यूटी है। फरिश्ते हुजूर को सलाम पहुंचाते हैं तो पहुंचता है। एक नाते भी एक खास तरह की आपने सुनी होंगी, फरिश्तों ये पैगाम उनको सुना दो। बाबा ये फरिश्ते पैगाम उसका देते हैं जो अंदर से खाली हो, जिसका सीना इश्क़े मुस्तफा से रोशन हो। वो राबते के लिए फरिश्ते का मोहताज नहीं, निगाहे मुस्तफा उसे फैज़याब कर दिया करती है। मेरे आली वकार सामीन, आशिक के लिए कुर्बो बोध का क्या तसव्वुर, मोहब्बत वाले के लिए फासलों की क्या अहमियत। अल्लाह की कसम अब ऐसे करनी कर्न में हो, मेरे आका मदीना में हो, अल्लाह फासले समेट के ख्वाजा करनी को मुस्तफा का दीवाना बना देता है। अल्लाह अजमत रिफत तकद्दुस ये उनके नाम कर देता है। कहते हैं जी फरिश्तों की ड्यूटी है। यार मैं तो फख्र से ये बात कहता हूं, जदीद साइंसी दौर में हमें अपने मसलक के मामले में किसी शक में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा मसलक अल्लाह के फजल से साइंटिफिक मसलक है। साइंस ने हमारे मसलक की सदाकत को प्रूव किया है, साबित किया है कि अल्लाह ने सच्चा मसलक या रसूलुल्लाह कहने वालों को अता फरमाया है। मुझे बताओ, मेरी जेब में एक छोटा सा आला है मोबाइल, मैं बटन प्रेस करता हूं, कॉल यस करता हूं, मेरी आवाज अमेरिका वाला सुनता है, अमेरिका वाले की आवाज मैं सुनता हूं। जरा सोच के बताओ, क्या कोई मोबाइल कंपनी है जिसने 2-4 फरिश्ते एम्प्लॉय रखे हो, उसने फरिश्तों को मुलाजिम रखा हो? बाबा कोई मुलाजिम नहीं। लेकिन मुझे बताओ, अगर हवा की फ्रीक्वेंसी, अगर मेरे जमाने का साइंसदान उस पे हावी हो जाए तो मेरी आवाज मदीने वाला सुने और अमेरिका वाले की आवाज मैं सुनो। और मुझे बताओ, अगर तुम एक आले की मदद से अमेरिका वाले की आवाज यहां सुन सके